یہ وہ کارآمد جملے ہیں کہ جو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں بہت سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سخاوت میں اور فضول خرچی میں فرق ہے۔ ہم بعض اوقات اس کیلکولیشن کے چکر میں بخل اور کنجوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ نہج البلاغہ سے اور حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے محضر سے استفادہ کرنے کے لیے 5 منٹ حضرت کے کلمات سے اپنی زندگی کو منور کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت کا ایک ایسا قول لے کر آپ کی خدمت میں داخل ہوئے ہیں کہ جس کی اپلیکیبلٹی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ کارآمد جملے ہیں کہ جو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں بہت سپورٹ کر سکتے ہیں۔ مختصر جملات ہیں لیکن ایک پورا پلان ہے اسپیسیفکلی ہماری اکنامک لائف کے اندر۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کن سمحن ولا تکم مبذرا وکم مقدرا ولا تکم مقترا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی مت کرو، اور جزرسی کرو لیکن بخل مت کرو۔ ہماری اکنامک لائف کا ایک پرابلم ہے، ہم بہت ساری جگہوں پہ چاہتے ہیں کہ سخاوت کو ظہور دیں، لیکن ہم وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ سخاوت میں اور فضول خرچی میں فرق ہے۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پہ ہم چاہتے ہیں بڑا اکنامکلی بیہیو کریں، لیکن ہم بخل اور کنجوسی کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض مقامات ہیں جہاں سخاوت کی ضرورت ہے لیکن متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ فضول خرچی نہ ہو جائے۔ سخاوت وہاں دکھاؤ جہاں پر سخاوت کی ضرورت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ یہ سخاوت دکھاتے ہوئے بھی فضول خرچی مت کرو۔ مثلا آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے اور مثلا فرض کریں کہ 5,000 روپے میں اس کا کام ہو جاتا ہے، اور آپ کہیں کہ چلو میں تمہیں 10,000 روپے دے رہا ہوں، واقعاً بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ فضول خرچی ہو جائے گی۔ یا آپ کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ وہاں پر آئے ہیں اور اب آپ کہیں کہ چونکہ میں لوگوں کی بہتری کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو سب سے ہائیسٹ لیول کی چیز لا کر میں یعنی چونکہ اللہ کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اپروچ بہت اچھی ہے، لیکن اس اپروچ میں اگر آپ سخاوت یعنی وہ جگہ جہاں پر آپ کا پیسہ اس جیسی 2 عمارتیں بنا سکتا ہے، آپ صرف اس کی رنگ اور روغن اور نمائش اور دکھاوے کے اوپر پیسہ خرچ کر دیں تو یہ فضول خرچی ہے۔ سخاوت کریں لیکن عقل مندی کے ساتھ۔ اسی طرح سے بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر ہم جزرسی یعنی اکنامکلی چلنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ زیادہ خرچہ نہیں کرو، چیزوں کو بڑے پیمانے کے ساتھ لے کر چلو، بڑی کیلکولیٹڈ مینر سے لے کے چلو، اٹس ویری گڈ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اس کیلکولیشن کے چکر میں بخل اور کنجوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا آکورڈ سا میں سمجھتا ہوں کہ بیہیویئر ہے ہمارے ہاں، جب ہم 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں اور وہاں ہم کھانا کھاتے ہیں، اول تو میری نظر میں تو 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کھانا ہی صرف ایمبینس کو لینے کے لیے مثلا یا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم 5 اسٹار میں کھو سکتے ہیں، یہ تو خود اپنی جگہ فضول خرچی ہے۔ لیکن بہرحال انسان جب جاتا ہے اور پھر وہاں وہ دکھاوے کے لیے ہی بعض اوقات 500 روپے 600 روپے جو ہے وہ ٹپ دیتے ہوئے اس کو برا نہیں لگتا، لیکن ایک غریب آدمی سے پھل خریدتے ہوئے وہ 2 روپے کے لیے بھی لڑ رہا ہوتا ہے، 5 روپے کے بھی لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ بیہیویئر آکورڈ ہے، وہ فضول خرچی ہے، یہ بخل ہے۔ اگر آپ یہاں پر کسی کو 5 یا 10 روپے زیادہ دے دیں گے، آپ فقیر نہیں ہوں گے، وہ امیر نہیں ہوگا، لیکن اس کی زندگی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور وہاں جہاں آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ یہاں پر خرچ کرنے والے آئے ہوتے ہیں، آپ کے 500 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو ہماری زندگیوں میں بیہیویئر ہے، یہ ہمیں انحراف بھی دیتا ہے اور ہمارے ریسورسز کو ضائع کرتا ہے۔ لہذا ٹیکنیکلی ہمیں اقتصاد اور اکنامکس کی زندگی میں بھی اسٹریٹجیکلی آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ شاید پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مال کا جہاد بھی کرو۔ جب مال سے جہاد کرنے کا کہا گیا تو وہاں پر جو چیز مورد نظر ہے وہ یہی ہمارا بیہیویئر ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو اسٹریٹجیکلی نظر میں رکھ کر ہو۔ سخاوت کرتے ہوئے فضول خرچی کی طرف متوجہ رہیے گا، اور کیلکولیٹڈ چلتے ہوئے بخل اور کنجوسی کی طرف متوجہ رہیے گا۔ پہلے والے کو
اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے اور دوسرے والے سے بھی اللہ نے نفرت کا اظہار کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔